میرے مولا نے جب اپنے گورنروں کو مقرر فرمایا اپنے چوتھے دور حکومت میں مولا علی نے، تو جن گورنروں کو مختلف حکومتیں اور مختلف صوبے عطا کیے، ان میں سے ایک گورنر بہت معروف گورنر ہے مولا کے، وہ ہیں حضرت مالک اشتر، اور حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر قرار دیا۔ وہ اور بات ہے کہ وہ رستے میں ہی زہر سے شہید کر دیے گئے۔ ایک دیہات میں ان کا استقبال ہوا اور انہیں شہد کا شربت پلایا گیا اور اس شربت میں زہر دے کر انہیں وہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب مولا نے انہیں روانہ کیا اور انہیں مقرر فرمایا، ان کے لیے آرڈر جاری کیا، تو پھر آپ نے ایک طویل خط تحریر فرمایا جس میں آپ نے حضرت مالک اشتر کو یہ لکھا کہ ایک گورنر کو کیا کرے کہ کامیاب گورنر شمار کیا جائے، اسے کیسے حکومت چلانی ہے۔ اس خط میں آپ کو سن کر شاید بعض بچوں جوانوں کو تعجب ہو کہ وہ علی ابن ابی طالب جو بولتا قرآن، جو بات کریں تو قرآن سے بات کریں، کوئی ان کا کلام ایسا نہیں تھا، نہیں ہے کہ جس میں مولا علی نے قرآن کی آیات سے اپنی بات کو مکمل نہ کیا، سرکار دو جہاں کے فرامین سے اپنی بات کو مزین نہ کیا۔ وہ علی جو خود مجسم، اور خود بھی کہا جنگ صفین میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ جو نیزوں پہ قرآن اٹھے ہوئے ہیں وہ کھال پر اور پوشت پر لکھے ہوئے قرآن ہیں، میں تمہارے سامنے بولتا قرآن کھڑا ہوا، تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ تو وہ جو اپنے آپ کو بولتا قرآن کہتے ہوں اور جو ہر آن ہر لمحے یہ ثابت کرتے ہوں کہ وہ بولتا قرآن ہے، انہوں نے اس خط میں کسی ایک آیت سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ اپنے خط کو لکھتے ہوئے قرآنی آیات سے خط نہیں لکھا، سرکار دو جہاں کے فرامین سے خط نہیں لکھا۔ ایک بال برابر بھی کوئی نہیں سوچ سکتا کہ مولا کائنات نے وہاں قرآن سے معاذ اللہ دوری اختیار کی، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کیوں علی نے ایسا کیا کہ اس خط کے اندر قرآنی آیات نہیں لے کر آئے، احادیث نبی نہیں لے کر آئے، صرف اور صرف عقلی باتیں، نفسیاتی باتیں، سماجی باتیں، انسانی قدروں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر مولا نے اس انداز سے کہ جیسے ہم مثلاً اپنے خطاب میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، یا خود مولا نے اور اپنے خطبوں اور خطوط کے اندر قرآن کی آیات کا استعمال رکھا اور اس سے استفادہ کیا، اگر اس خط میں بھی علی ایسا ہی کرتے تو پھر ہندو اسے اپنے لیے جامع نظام نہ سمجھتا، اسے یہودی اور عیسائی اپنے لیے کامل نظام نہ سمجھتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس خط کو کوفی عنان 2005 میں جب وہ سیکرٹری جنرل تھے تو انہوں نے اسے باقاعدہ اقوام متحدہ کے صدارتی خطاب میں اسے اٹھا کر دکھایا کہ ہم نے سینکڑوں تحریریں جمع کی ہیں پوری دنیا سے کہ حکومتیں کیسی چلنی چاہیے، کیا کریں کہ کامیاب حکومت ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ اللہم صلی علی۔ تو اس نے اس خط کو اٹھا کر کہا کہ ان سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں، مجھے اس وقت وہ میرے پاس اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے، لندن کے جنگ نے بھی اسے چھاپا تھا، پاکستان کے جنگ نے بھی اسے چھاپا تھا، اس خبر کو باقاعدہ خبر بنی تھی اور باقاعدہ اس پہ پوری دنیا میں چرچا ہوا تھا۔ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ خط جو مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے ایک معروف پیشوا علی ابن ابی طالب نے لکھا تھا 1400 سال پہلے، اس خط سے زیادہ جامع تحریر نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت چلانا چاہتا ہے، کوئی نظام اچھا چلانا چاہتا ہے، اس خط میں مولا نے کیوں اس لیے ان آیات اور قرآن کی آیات اور احادیث سے نہیں، اس لیے اس کو نہیں سجایا، اس لیے کہ وہ سب کے لیے موجود تھا، اور وہ جو عقلی باتیں تھیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، وہ جو نفسیات اور احساسات سے متعلق پیغامات ہیں وہ حدیثوں کے مطابق۔ لیکن اگر اس طرح سے بیان ہوتا تو پھر آج ہندوستان میں راجیو گاندھی نے اسے چھپایا، پاکستان میں گورنر جہانداد صاحب نے انہیں چھپایا، جب وہ جنرل صاحب تھے، وہ ایک جگہ کے گورنر تھے، انہوں نے اس کو چھپایا، آج بھی وہاں کے افسران کو وہ خط پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ خط شیعہ خط نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وہ خط اتنا وسیع ہو کر دیکھا گیا ہے ماحول کو، لہٰذا اس میں جو مولا نے ایک حسین فرمان جو میں اپنے آغاز میں ہی اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس میں حضرت فرماتے ہیں مالک میں تمہیں جہاں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ملیں گے، معاشرے میں تمہارے دو طرح کے بھائی تمہیں ملیں گے، دو طرح کے بھائی۔ میں بھی بھائی کی بات کر رہا تھا کہ بڑا بھائی بن کے دیکھنا ہوگا، یعنی ہمیں تو یہ آرزو ہے، ہمارا تو یہ کہہ لیجئے مقصد ہے، ہدف ہے کہ ہم، یا ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ ہم زیادہ بہتر اسلام کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اس منبر کا، اس عزاخانے کا، اس جگہ کا، ان کالے کپڑے والوں کا صلوات پڑھے ذرا محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ یہ دعویٰ ہے کہ یہ زیادہ بہتر اسلام کی تفسیر کو پیش کرتے ہیں، اسلام کی اچھی تصویر پیش کرتے ہیں، اسلام کی اچھی تعلیمات کو پیش کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے۔ تو پھر جو یہ کام کر رہا ہو اس کا اخلاق بھی پھر کچھ اور ہونا چاہیے۔
پھر اس کا طریقہ بھی کچھ اور ہونا چاہیے. تو اب یہ اس خط میں حضرت فرماتے ہیں مالک میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں تمہارے دو طرح کے بھائی تمہیں ملیں گے. اما اخ لک فی الدین، فطرت ہے یہ انسان کی کہ سنی سنی کو پسند کرتا ہے، شیعہ شیعہ کو پسند کرتا ہے، مسلمان مسلمان کو پسند کرتا ہے، ہندو ہندو کو پسند کرتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے جیسے قربت بڑھتی جاتی ہے پسندیدگی شدید ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر بہرحال شیعہ بھی سنی کو پسند کرتا ہے اور سنی بھی شیعہ کو پسند کرتا ہے جب مسئلہ ہندوؤں کے سامنے آ جائے ہمارا. جی ہاں، مسلمان سارے پھر ایک ہو جانا چاہیے اور ہو جاتے ہیں کہ جب مسئلہ یہودیوں کے سامنے ہمارا سامنے آ جائے، اور جب مسئلہ انسانی بنیادوں پر آ جائے تو پھر عیسائی بھی ہمیں اپنا لگتا ہے اور ہندو سے بھی ہمیں پیار ہونے لگتا ہے. تو جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے برادری مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اب یہاں پر مولا فرما رہے تمہارے دو طرح کے بھائی تمہیں ملیں گے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. یا تمہارا دین میں بھائی ہوگا یا انسان ہونے میں تم جیسا ہے تو بھائی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزو بعض اوقات تو اللہ ہمیں کسی کا بڑا بھائی بناتا ہے اور بعض اوقات کسی کو کسی کا بڑا بھائی بننا پڑتا ہے. اور جو ذمہ دار ہے وہ بڑا بھائی ہے، چاہے وہ عمر میں اپنے بڑے بھائی سے چھوٹا ہو. توجہ ہے بات کی. بس جو بھی ذمہ داری اپنے گلے میں لے لے اور اپنے اوپر لے لے اور اپنے اوپر ذمہ داری ڈال دے وہ دوسرے کا بڑا بھائی. تو اب ہمیں نہ صرف سنی بھائیوں سے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے اور دیکھ کر بات نہیں کر رہا، یعنی یہ سوچ کے کہ کوئی سنی بھائی آیا ہوگا اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں، حقیقت یہی ہے. ہمارے تمام فقہا کا حکم یہی ہے. 1400 سال سے ہمارے درمیان علمی اختلاف ہے. علمی اختلاف کی بنیاد پر خون نہیں بہایا جائے گا. علمی اختلاف کی بنیاد پر گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی، معقول انداز سے بات کی جائے گی. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے کر آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. بات دلیلوں کی بنیاد پر ہوگی، استدلال کی بنیاد پر ہوگی. بات ایسے ہوگی کہ میری بات اگر معقول ہے تو آپ کو ماننا پڑے گی اور آپ کی بات معقول ہے تو مجھے ماننا پڑے گا. حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار نہیں رہتا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. تو وہ جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے، وہ جو بڑا بن رہا ہے، اسے پھر بڑا بننا پڑے گا، اس کو دل بڑا کرنا پڑے گا. آپ کے بچے ماشاءاللہ مجلس میں تشریف فرمائے، سب صاحبان اولاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کا دل رکھ کر انہیں سمجھاتے ہیں نا. ایک بات میں اگر بچہ ضد کر رہا ہو، ہمیشہ بچہ عمر میں بچہ نہیں ہوتا، کبھی ذہن میں بھی بچہ ہوتا ہے، کبھی تجربے میں بھی بچہ ہوتا ہے اور کبھی نا تجربہ کاری کی وجہ سے بچہ ہوتا ہے. تو آپ دل رکھ کر اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اسے ٹافی دے کے سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اسے پیار بھسلا بہلا کے اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور بالآخر آپ کا اگر سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک آپ اچھے باپ ہوتے ہیں، ایک اچھے بڑے ہوتے ہیں. اور اگر سمجھانے میں ناکام ہو گئے، اپنی بات پہنچانے میں ناکام ہو گئے، تو پھر آپ کو کہیں سے ٹریننگ لینی چاہیے، کہیں سے سیکھنا چاہیے، کسی تجربے کار باپ سے پوچھنا چاہیے اس مسئلے کو تم نے کیسے حل کیا. کوئی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. بہت دیر لگا دی، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. جو بھی ائمہ اہل بیت سے جڑنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ صرف امت مصطفیٰ کا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کا بڑا بھائی ہے. وہ جو عالم انسانیت کا بڑا بھائی ہے، وہ جو تمام عالم اسلام کا بڑا بھائی ہے، اسے پھر بڑا بھائی بن کے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بڑا بھائی